ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم وارث بناتے ہیں اس کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو چن لیتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے، جو میری کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے چنے ہوئے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سے چن کر کے محمد کو قرآن عطا فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں پھر جو قرآن کی طرف آئے گا، استفینا من عبادنا، میں نے ان کو بھی چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یا اللہ یہ تیرے چنے ہوئے یہ قرآن والے، ہم نے دیکھا قرآن بھی سینے میں محفوظ ہے لیکن بندہ گناہ گار بھی ہے، ہم نے دیکھا قرآن بھی سینے کے اندر ہے لیکن جناب پھر بھی کئی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چپ کر جا، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ میرا چنا ہوا ہے، تجھے حق نہیں پہنچتا اس پہ بات کرنے کا۔ میں اللہ تمہیں بات بتاؤں، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو میرے چنے ہوئے ہیں۔ کتنی قسم کے بولو؟ دیکھتے جائیے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، نمبر 1 ان میں گناہ گار ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس کے لیے، ان میں گناہ گار بھی ہیں۔ نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض ان میں درمیانے بھی ہیں، نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہیں۔ اور نمبر 3 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بعض ان میں سبقت کرنے والے ہیں نیکی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن کا علم دیا، بعض ان میں گناہ گار ہیں، بعض درمیانے ہیں، بعض ان میں بہت نیک ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو جس کو قرآن کا علم آئے سارا ہی اعلیٰ درجے کے نیک بن جائیں، اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر۔ لیکن سنو، میں اللہ نے سب کے لیے اپنے بڑے فضل کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا اب یہ 3 قسم کے لوگ تو ہیں، اس کی تشریح میں ایک حدیث سن لیجئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ صَبَرُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن والے علماء جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور نیکی میں بھی کمال درجے کے اوپر وہ فائز ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا، اور وہ جو درمیانے ہیں، کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ ان کے گناہ ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کو آسان حساب سے گزارے گا، آسان حساب ان کا ہوگا، ان کا حساب مشکل نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور قرآن کے علماء میں وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُحْبَسُونَ طُولَ الْمَحْشَرِ ثُمَّ هُمُ الَّذِينَ تَتَلَقَّاهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، یہ وہ لوگ ہیں محشر کے لمبے دن میں، لمبی گرمی میں ان کو روک لیا جائے گا اور یہ گرمی کے اندر ہوں گے، پھر ایسا ہوگا تَتَلَقَّاهُمُ اللَّهُ برحمتہ، پھر رب سے ان کی ملاقات ہوگی، اللہ اپنی رحمت ان کو عطا فرما دے گا۔ قوم الذین یقولون، پھر یہ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، پھر یہ کہہ رہے ہوں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں علماء
अल्लाह के 3 तबकात बयान कर दिए हैं। सुनो लोगों, पहला वो तबका है जो नेकियों में आगे बढ़ने वाला है, अल्लाह के नबी ने फरमाया बगैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे। दूसरा वो तबका है नेक अमाल भी हैं और गुनाह भी हैं, आसान हिसाब के जरिए इनको बख्श दिया जाएगा। तीसरा वो तबका है जिनके गुनाह ज्यादा है, इनको महशर की गर्मी में रोका जाएगा और फिर अल्लाह अपनी रहमत से इनको भी माफ फरमा देगा। फिर रब फरमाएगा अगर जहन्नम में तुम्हें डालना होता तुम्हारे सीने में मैं अपना कलाम न रखता, मैंने अपना कलाम तुम्हारे सीने में रखा है और अपने कलाम के लिए तुम्हारे सीने का इंतखाब किया है, इसलिए नहीं किया कि तुम्हें जहन्नम की आग में डालूं। जाओ, मेरी रहमत ने तुम सबको माफ कर दिया है। और अगली आयत में अल्लाह इसलिए फरमाते हैं जन्नात अदनी यदखुलूनहा, 3 तबकात का जिक्र करने के बाद फरमाया जन्नात अदनिन, बागात हमेशा वाले, यदखुलूनहा, उनमें वो दाखिल होंगे, युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ, वहाँ पहनाए जाएंगे कंगन सोने के और मोतियों के, वलिबासुहुम फीहा हरीर, और उनका लिबास वहाँ रेशम का होगा। वकालू, और फिर वो कहेंगे रेशम पहन के और कंगन पहन के जन्नत में पहुंचकर महशर की गर्मी से निकल कर कह रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें किसके लिए? वो लोगों जिन्हों को अल्लाह ने कुरान के लिए बिठाया है, आप भी सब बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, बेशक हमारा रब बख्शने वाला कदरदान है। हमसे तो खताएं हुई थी, हमसे तो गलतियां हुई थी, वो कितना मेहरबान है, अपने करम से गलतियों को माफ कर दिया, जन्नत का हकदार बना दिया।